بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور دینی بھائیوں اور معصوم اور پیارے بچوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بالخصوص امت مسلمہ جن حالات اور جن خرابیوں اور جن برائیوں سے پریشان ہے، یہ برائیاں اور یہ خرابیاں کسی دوسرے فعل کی وجہ سے نہیں، بلکہ جہاں اس میں معاشرے کا دخل، سماج کا، سوسائٹی کا دخل اس سے زیادہ ہمیں اور ہماری تعلیم اور ہماری جہالت تو اس کے اندر دخل ہے۔ معاشرے کو تو جس طریقے سے انسان اپنی تعلیمی اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے اور جدھر لے جانا چاہے، معاشرے اور سماج کا رخ اس طرف ہو سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کو چلانے والا اور اسی طریقے سے اس کو لے کر کے چلنے والا وہ اس کے اندر ماہر ہو، اس کو آتا ہو کہ معاشرے کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے کس طریقے سے چلانا ہے، ورنہ بالکل مثال اس جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے اور روز بروز یہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ایک دنیاوی مثال سے اس کو واضح کروں، جب کوئی اناڑی ڈرائیور گاڑی کی اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کے اس کا کلچ اور ریس پر پاؤں رکھے تو یقیناً گاڑی کدھر جائے گی؟ وہ آپ کو ہاسپٹل لے کر کے جائے گی یا آپ اس کو لے کر کے جائیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، وہ جاہل ہے۔ اسی طریقے سے جب اس معاشرے کی بات کو جاہل سامان لے، جب اس معاشرے کی رسی کو اور اس معاشرے کے اسٹیئرنگ کو اسی طریقے سے جاہلوں کے ہاتھ میں یہ آ جائے، پھر وہ معاشرہ، وہ سماج صحیح طریقے پر چلے، اس کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ رات کے اندر سورج کو تلاش کرنا۔ میرے بھائیوں، جو آیت قرآنیہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر رب کائنات حکم دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ، اپنے رب کی اطاعت کرو. اور اسی طریقے سے جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کی بات کی ہے، اپنی اطاعت اور عبادت کی بات کی ہے، اسی جگہ پر رب کائنات نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی معاملہ کرنے کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ان کو اٹک نہ کہو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان پر اٹک کر کے اور ان پر چڑھ کر کے بات نہ کرو، ان سے تو طلاق سے بات نہ کرو، بلکہ قرآن نے کتنا بہترین انداز اختیار کیا ہے. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ہے آپ کی آواز کے اندر نرمات ہو، آپ کی آواز نرم ہو، ان کے سامنے آپ کی آواز بلند نہ ہو، اور آپ ان کے سامنے جب پیش آئے تو عزت کے ساتھ پیش آئے، احترام کے ساتھ پیش آئے. اور تو طلاق سے اپنے باپ سے بولنے والے سنو، نبی کا پیغام سن کے جاؤ. آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یقیناً آپ کے دربار کے اندر مجھ سے زیادہ ہے آقا علیہ السلام، اور اسی طریقے سے معاشرے کے تجربے کے اعتبار سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. یہ بات بالکل اٹل ہے اور حقیقت ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر باپ کی یا ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا جس طریقے سے نظام ہے کہ اللہ گناہ کرنے والوں کو، بعض گناہ کرنے والوں کو اسی دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے ان کے لیے مبدل کر دیتا ہے، واقع کر دیتا ہے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس عذاب کو مزہ چکھایا جائے گا. لیکن اولاد کی شان میں اور اولاد والدین کی شان میں نافرمانی کرنے والوں، یہ سنو نبی کا پیغام کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے سامنے طلاق سے بولتے ہو، ان کو جان کو چڑھ کر کے بولتے ہو، ان پر چڑھ کر کے بولتے ہو، اور غصے میں آ کر کے ان پر غصہ اپنا ادا کرتے ہو، تو سنو سارے گناہوں کی سزا رب آخرت کے اندر دے سکتا ہے. لیکن یہ بات تجربے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جن کو انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کو طلاق سے بولتا ہے، ماں کے ساتھ ماں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، ماں کے اوپر زیادتی کرتا ہے، اللہ سارے گناہوں کی سزا آخرت کے اندر دے سکتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو بہت جلد اور جلد سزا دے دیتا ہے. پھر وہ دو چار ہوتے ہیں، وہ اپنی پریشانیوں کو حل تلاش کرتے پھرتے ہیں، کئی تعویذ گنگوں سے بل اختیار کرتے ہیں، کئی مولوی صاحب کے پاس آ کر کے پھول لگوانے کے راستے اختیار کرتے ہیں. پتہ نہیں کاروبار نہیں چل رہا، تجارت نہیں چل رہی. میرے بھائیوں امام فخر الدین رازی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے، فوراً اکثر مقامات پر قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں اللہ کی عبادت کا حکم دیتی ہیں، وہی دوسرے حصے کے اندر والدین کا حسن سلوک اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتی ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنی عبادت کی بات کی ہے، اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا حکم دیا ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، پھر اس کا خود جواب تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے فوراً والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ والدین کی مشابہت اختیار ہے. وہاں کچھ نہ کچھ والدین کے ساتھ جو اللہ نے
معاملہ ہے اللہ وجود کے اعتبار سے ہو یا اپنے بندوں کی تخلیق کے اعتبار سے ہو, رزاق ہونے کے اعتبار سے ہو یا اور جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان کے اعتبار سے ہو, علماء نے 4 مشابہت اختیار کی ہے, 4 مشابہت بیان کی ہے. سب سے پہلی مشابہت اللہ اور والدین کو اور اپنی اولاد سے یہ, جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے اولاد والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے تقاضے کے اندر 4 مشابہت علماء نے بیان فرمائی. سب سے پہلی مشابہت یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے وجود کے اندر مؤثر حقیقی ہے اور والدین مؤثر ظاہری ہے. ظاہری اعتبار میں نظر آتا ہے کہ ایک انسان کو دنیا کے اندر وجود لانا والدین کا کام ہوتا ہے. والدین میاں بیوی آپس میں مخلوق ہوتے ہیں تو انسان کی تخلیق ہوتا ہے, لیکن آپ مؤثر حقیقی کے معنی سمجھیں. اللہ اپنے بندوں کے وجود کے اندر مؤثر حقیقی اس طریقے سے انسان ظاہری اعتبار سے اس انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ, لیکن ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پروان چڑھانے والا, اس کو پھلنے اور پھولنے کا موقع دینے والا. اسی طریقے سے تیری ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ٹھکانا دینے والا اور اس کو چلنا بیٹھنا تیری خوراک کا انتظام کرنے والا یہ مؤثر حقیقی ہے. اتنا باپ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی ذات تیری ماں کے پیٹ کے اندر کرتی. اس طریقے سے اللہ کے ساتھ والدین کے ساتھ اولاد کی پہلی مشابہت کہ اللہ مؤثر حقیقی ہے اپنے بندوں میں, اور اسی طریقے سے بات مؤثر ظاہری ہے, مؤثر ظاہری ہے. دوسری مشابہت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جو احسان کرتا ہے, اکرام کرتا ہے, جو رحمتوں کی بارش کرتا ہے, رزق کی بارش کرتا ہے, اس کا عوض نہیں چاہتا, اس کا بدلہ نہیں چاہتا. اور اسی طریقے سے یہی حالت والدین کی ہے کہ اپنی اولاد سے جو انعام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, احسانات کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر اور چاہتے ہیں کہ میری اولاد پھلے پھولے پھلے, اس کی تجارت اچھی ہو, کاروبار اچھا ہو, اس اعتبار سے اس کی تجارت سے یا اس کی ذات سے بالکل بے عوض ہوتے ہیں. کوئی عوض اور کوئی لالچ ان کو نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے دوسری مشابہت جس طریقے سے اللہ کو اپنے بندوں سے مشابہت ہے, اسی طریقے سے اولاد کو والدین کو اپنے اولاد سے مشابہت ہے. سب سے پہلی مشابہت آپ حضرات نے سنی, دوسری مشابہت بھی سنی. اسی طریقے سے تیسری مشابہت اپنی والدین کو اپنے اولاد سے اور اسی طریقے سے اللہ کو اپنے بندوں سے ہے. تیسری مشابہت یہ ہے کہ اللہ جو انعام اکرام کرتا ہے, جو احسانات کرتا ہے, اس کا عوض نہیں چاہتا. دوسری مشابہت اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور مزید اضافہ کیجیے, جو احسان اللہ کرتا ہے, جو انعام اللہ کرتا ہے, جو احسانات کی بارش اللہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو روکتا نہیں ہے, ان کو مانے نہیں ہوتا ہے. اب چاہے بندہ گناہ کرے, چاہے بندہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, اسی طریقے سے والدین کی حالت بھی یہی ہے. اگر بچہ, اگر اولاد میں سے کوئی, اگر بیٹیوں میں سے کوئی, اگر لڑکوں میں سے کوئی نافرمانی والدین کی کرتا ہے, وہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا, اپنی ماں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے, یہی حالت کیا اللہ کی ہے کہ رزق کو نہیں روکتا, چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے, روزے رکھے یا نہ رکھے, اسی طریقے سے اس کے رزق کو مکمل طریقے سے اس کے گھر کے اندر, اس کو پیٹ کے اندر پہنچاتا رہتا ہے. یہ حالت والدین کی ہے کہ اپنی اولاد کو چاہے کتنی ہی گئی گزری ہو, کتنی ہی نکمی ہو, کتنی ہی نافرمان ہو, ہر حالت میں والدین کی زبان پر اپنی اولاد کے لیے یہ رہتا ہے اللہ میری اولاد کی تجارتوں کے اندر خیر برکت عطا فرما. ایک اور صفت لیکن بہت طویل ہے, بالکل مختصر انداز میں ایک لائن کے اندر ختم کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ 3 مشابہت اور اسی طریقے سے چوتھی مشابہت رب کائنات کے ساتھ یہ کہ وہ تصرف کو پسند نہیں فرماتا, اور والدین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تجارت سے ان کو منافع نہیں چاہیے, بس ان کی اولاد ان کو خوش چاہیے. اور اسی طریقے سے
سے چوتھی مشابہت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تجارتوں کے اندر برکت دیتا ہے اور اسی طریقے سے جو چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں ان کو باقی رکھتا ہے اور ایک کے بدلے میں 70 اس کو عطا کرتا ہے. جس طریقے سے قرآن میں بیان کیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس دانے کے اندر ایک بال ہو اور ایک بال کے اندر 100 دانے ہو. یہی حالت والدین کے ساتھ ہے اور یہی حالت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اسی لیے امام فخر الدین رازی نے 4 مشاورت کتابوں کے اندر نقل کی اور اپنی کتاب کے اندر ان کو تحریر کیا ہے. اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی وہیں پر آقا علیہ السلام پر جو قرآن نازل کیا گیا اس کلام کے اندر رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اب جب اللہ اپنی عبادت کی بات کرے اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دے تو یقیناً کتنی بڑی چیز ہوگی. ہم اس کو اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دربار کے اندر اور آقا علیہ السلام کے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ایک بیٹا باپ کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا ابا جان یہ میرے چند پیسے ہیں میری چند چیزیں ہیں میں تجارت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں میں تجارت کے لیے باہر جا رہا ہوں آپ کے پاس یہ چیزیں امانت رکھ کر کے جا رہا ہوں ان کو جب آؤں گا گھر واپس تو ان کو وصول کر لوں گا ان کو دے دوں گا. آقا علیہ السلام اور اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا باپ کو چند چیزیں رکھ کر کے امانت کے طور پر گیا. وہ تجارت کے اوپر سے آیا 2 سال گزرے باپ بیٹا گھر پر آیا اور اسی طریقے سے باپ نے ان تمام چیز باپ کے اوپر حالات آئے معاملات آئے جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں وہ کھانے کی چیزیں وہ استعمال کرنے کی چیزیں وہ روپیے اور پیسے اور مالوں کو تمام کا تمام خرچ ہو گیا. بیٹا 2 سال کے بعد گھر لوٹا تو اپنے باپ سے فرمائش کی ابا جان میں تم کو کچھ روپیے کچھ چیزیں دے کر کے گیا تھا وہ روپیے اور پیسے قیمتی اشیاء کہاں ہیں لاؤ لے کر کے آؤ میں نے تمہارے پاس بطور امانت رکھی تھی وہ میری چیزیں مجھے عطا کرو. باپ نے کہا بیٹا وہ تمام چیزیں تو میرے اوپر کچھ حالات آئے معاملات آئے میں ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوا کہ میرا اپنے بھی سب پیسے ختم اپنے بھی مال دولت ختم اور جو تو نے میرے پاس چیزیں امانت رکھی تھی وہ تمام چیزیں بھی ختم ہو گئی. باپ نے کہا گھبراؤ مت مجھ پر چڑھ کر کے مت آؤ آقا علیہ السلام ابھی زندہ ہے جاؤ ان کے دربار کے اندر جاؤ. بیٹا آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور ادھر باپ اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر کے کہنے لگا الہ العالمین اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپا عطا کیا اپنی اولاد کا محتاج بنا دیا. اللہ میرا بیٹا تیرے محبوب کے پاس گیا ہے کوئی ایسا فیصلہ کرا دینا جو میرا بھی کچھ منہ رہ جائے میری بھی کچھ بات رہ جائے میں بھی منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں. باپ جب اللہ کے سامنے سجدے میں ریز ہو کر کے اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہے اسی وقت میں اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ اس بوڑھے باپ کا بیٹا آقا علیہ السلام کے پاس کچھ فیصلہ کرانے کے لیے گیا ہے جا کر کے کہہ دو کہ بیٹا آپ کے پاس بعد میں آیا ہے اس کے باپ کے آنسو اللہ کے پاس پہلے پہنچ گئے ہیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو اس کے باپ کی دل شکنی نہ ہو اس کا باپ کا دل نہ ٹوٹے. جبرائیل امین محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یہ جو بیٹا آپ کے پاس آیا ہے یہ اپنے باپ کے بارے میں آیا ہے اس کے باپ نے اس کی ماں کو ہڑپ لیا ہے لیکن اس کے باپ کے آنسو اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور اللہ نے ایسا حکم دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس بیٹے سے کہا جاؤ اپنے باپ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. بیٹا باپ کو بلا کر کے لاتا ہے باپ کی آنکھوں کی روشنائی کمزور ہے باپ کی آنکھوں سے آنسو
اور اسی طریقے سے دربار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابا جان یہ نہیں کہا کہ اے بڑے باپ، بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا ابا جان کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ جبرائیل نے آ کر کے مجھ کو حکم دیا ہے اور کہا بیٹا جو تیرا مال ہے اور جو تو ہے وہ تیرے باپ کے لیے ہے، تیرا اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے معلوم کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، کہ والدین کہ اولاد کے اوپر والدین کی کیا حقوق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری دوزخ ہے، وہ تیری دونوں جہنم ہے۔ اگر تو چاہے ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے الوالد اوسط ابواب الجنہ کہا گیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور ماں کے بارے میں حکم دیا گیا، ماں کے بارے میں پیغام دیا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ہم جنت کہاں تلاش کر رہے ہیں، کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر تعین کیا ہے کہ اگر تجارتوں کے اندر برکت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ رزق کے اندر اللہ برکت دے، اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر سکون مل جائے، عزت مل جائے، اگر اللہ سے چاہتے ہو کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، تو اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے تو اہل اللہ اور علماء اور کفار کی خدمت کرنا۔ جب آپ ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو اللہ آپ سے دین کا کام ایسا رہے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے گھروں کے اندر بھی برے ماں باپ ہوں گے، ان کے آنسو کی لاج رکھ کر کے اور اسی طریقے سے ان کی دوائی اور ان کے آیات، ان کی درد، ہر چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے آپ کا خیال اس حالت کے اندر رکھا ہے جب آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ کلام نہیں کر سکتے تھے، صرف آپ کے پاس الارم تھا، وہ رونا تھا، بھوک لگتی تھی، تب بھی آپ کو وہ علامت بنتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی میرے باپ میرے بیٹے کو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، کوئی پریشانی ہوتی تھی، آپ کے پاس وہی ایک الارم تھا، ماں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے کے پیٹ کے اندر درد ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام مشکلات کو ماں پرکھ لیتی تھی کہ میرا بیٹا پریشانیوں کے اندر ہے۔ اگر آج وہ بڑھاپے کی حالت کے اندر ہے، آپ کے اوپر اپنے والدین کی اطاعت کا، فرما برداری کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ ان کے حکم کو بجا لائیں، ہر طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرے، بیمار ہے وہ دوائی کا انتظام کرے، اور کسی طریقے سے معذور ہے تو ہر طریقے سے ان کی خدمت کرے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو، اور اسی طریقے سے جنت چاہتے ہو، جنت کی آنکھوں کے پاتے ہو، جنت کے آنکھوں کے آگے دروازے ہم سے کھل جائے، تو میرے بھائیوں